ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس لوگ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں اور کب کرتے ہیں؟ سب سے بڑی اور نمایاں وجہ یہی ہوتی ہے کہ شادی اولاد کے لیے کی گئی ہے، پر میرے شوہر نے اولاد کے لیے شادی نہیں کی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے شوہر نے کہا تم باہر چلی جاؤ۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر کڑاکے کی سردی ہے، میں باہر جا کر کیسے سوؤں گی؟ اس نے کہا پھر تم اندر بھی تو نہیں سو سکتی۔ اس کا یہ ایک دفعہ کا کہنا ہی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اندر تو میں واقعی نہیں سو سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا تکیہ لے کے باہر چلی گئی۔ باہر پڑی ایک چارپائی پہ ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ اس نے کہا فکر مت کرو، میں 2 گھنٹے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا۔ جب اس نے 2 گھنٹے کا کہا، مجھے ایسے لگا کہ میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں اور خودکشی کر لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی میں جانے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگا شکریہ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کس بات کا شکریہ کہہ رہا ہے۔ میں نے جواباً کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ خود ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اس چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا اور میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سونا چاہتی تھی، لیکن مجھے جگہ ملی تو زمین پر، ایک اتنی سی جگہ جس پر میں ایک میٹرس بچھا کے سو سکتی تھی۔ یہ باہر سردی میں سونے سے بہتر تھا، اس لیے میں بھی لیٹ گئی۔ میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو وہ لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اس گھر میں تو سارے خسارے سے میرے نصیب میں ہی لکھے تھے، تو پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ہمارے ہاں کافی سالوں سے اولاد نہیں تھی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، بلکہ میرے خاندان اور اپنے خاندان کو بلا سب کو سامنے اکٹھا کر کے یہ بات کہی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی ہوگی، لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے تو آج پتہ چل رہا ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ اب میں کچھ بھی بولتی میں عجیب سی لگتی، اس کو بلا کر سب کے سامنے یہ بات کر دی۔ اب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ اب میں کچھ بھی بولتی تو میں عجیب سی لگتی تھی، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں کافی سال ہو گئے، اگر اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات کرنے والے میرے بابا تھے۔ میں نے اپنے بابا سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ جب اور کوئی نہیں بول رہا تھا تو آپ کو اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ بات کیوں بولی؟ آج ہی تو دن تھا اپنی بیٹی کی سائڈ لینے کا، اور آج ہی آپ حق کی سائڈ لینے کے لیے چلے کھڑے ہوئے۔ بعد میں بابا نے کہا کہ میں تو حق کی بات کر رہا تھا۔ حق کی بات کرنا بہت ضروری تھی، بیٹی کا دل بچانا ضروری نہیں تھا۔ کہ جب میرے بابا نے ایسی بات کر دی تو پھر باقی سب نے بھی ہاں کہہ دی۔ جب لڑکی کا باپ ہی اتنے کھلے دل سے یہ بات کہہ رہا ہو تو پھر اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو جہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا وہ میرا باپ ہی تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا میرے پیچھے کھڑا ہونے والا، مرد میرا باپ ہی جو تھا۔ اسی نے جب کہہ دیا کہ ہاں کوئی مضائقہ نہیں ہے، شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اولاد بھی تو ضروری ہے نا، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ میرے شوہر کو کھلی آزادی مل گئی اور اس کے بعد ایک لڑکی کے بارے میں بتانے لگا۔ سب نے کہا ہاں لڑکی بھی اچھی ہے، جوان ہے، دونوں ایک ساتھ بہنوں کی طرح رہیں گی۔ ہماری بیٹی بہت صبر شکر والی ہے، کچھ نہیں کہے گی، کسی کی زندگی برباد نہیں کرے گی، ایسی عورت نہیں ہے کہ اپنی سوتن کا جینا حرام کر دے۔ اور پھر آج کل معاشرہ بھی اچھی طرف جا رہا ہے، ہر سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میں کچھ نہیں بولی۔ یہ فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایسی باتوں پہ بہت واویلا ہوتا ہے، بہت چیخیں ماری جاتی ہیں اور بڑے بڑے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، پر اصل بات تو یہ ہے کہ جب حقیقت میں آپ کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے تو نہ تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا بولنا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے دنیا والوں کے سامنے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں باج نہیں تھی۔ اس نے اتنے سالوں تک خود مجھے باج بنائے رکھا تھا۔ جب تک وہ نہیں چاہتا تھا اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ اور اس کو اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن میری زندگی کے 7 سال ضائع کرنے کے بعد آج اس نے اس بات کو میرے خلاف استعمال کیا اور کہا کہ اس کے ماں اولاد نہیں ہو رہی، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں، اور وہ یہ سب کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ لڑکی اب میرے شوہر کی زندگی میں آنے والی تھی اور ان لوگوں نے
مسجد میں نکاح کرنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے اسے کہا مجھے ساتھ نہیں جانا، میرا اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر واپسی پہ ہمارا استقبال کے لیے تیاری کر لینا۔ اس کا مطلب تھا کہ کھانا تیار کر لینا اور کمرہ بھی تھوڑا بہت صاف کر دینا۔ میں نے یہ بھی کیا۔ میں نے واقعی اپنی سوتن اور اپنے شوہر کا انتظار کیا، ان کے کمرے کو صاف کیا، بستر پر نئی چادر ڈالی، کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیا تاکہ اچھی سی خوشبو آئے، اور کھانے میں بریانی، قورمہ، رائتہ، کھیر سب کچھ بنا دیا۔ اور میں ان کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ وہ لوگ رات کو آئے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ میری طرف ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا کر سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم نے سلام دعا ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی پڑی ہے، کر لوں گی سلام دعا۔ تو شوہر کہنے لگا ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہمارے کمرے میں ہی لے آنا، تھوڑا ہم آرام کر لیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، اور آج رات تم باہر سو جانا۔ اور پھر یہی ہوا۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا، اپنی زندگی کی شروعات کی۔ میں پہلے باہر سو رہی تھی، سردی میں کانپتی رہی، اور پھر اب اندر اس میٹرس پر لیٹی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ آنسو میری ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ میں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو میری زندگی کی کہانی کا ایک مضبوط کردار تھی، اور سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ میرا شوہر آج اس کا ہو گیا تھا، میرا کمرہ، میرا بستر، سب کچھ اس کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ زمین پر یہ تھوڑی سی جگہ اور اس کمرے کے ڈھیر، گھر کے ڈھیر کے سارے کام جو صرف مجھے ہی کرنے تھے۔ اگلے دن وہ لڑکی اس کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اسے کہا تھا کہ ہم بھی ہنی مون پر جاتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آج اس غریبی کے دور میں اس نے ہنی مون پر جانے کے لیے پیسے نکال لیے تھے۔ وہ لوگ 2 دن کے بعد واپس آ گئے۔ ان 2 دن میں میرے پاس بہت سارے رشتہ دار آئے۔ یہ وہی رشتہ دار تھے جو شادی والی بات پر میرے شوہر کا ساتھ دے رہے تھے، اور اب کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ کچھ برا نہیں ہوا۔ میں وہ پہلی عورت نہیں ہوں جس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، اور نہ ہی وہ پہلی عورت ہوں جو ایک گھر میں اپنی سوتن کے ساتھ رہ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میری زبان کیوں تلخ ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ یہ میرے شوہر کی پہلی شادی تو نہیں تھی کہ وہ اب اپنا کام چھوڑ کے گھر پر ہی بیٹھا رہتا، اس لیے صبح صبح کام پر چلا گیا۔ اس لڑکی کا نام سبینہ تھا۔ وہ باہر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر مجبوری میں اسے باہر آنا پڑا، کیونکہ پورا دن وہ ایک کمرے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے، تو اس نے کہا کہ میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا کہ بنا دیتی ہوں، آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے۔ میں ناشتہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ ناشتے کو سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑا سا ہی کیا تھا اس نے کہ کہنے لگی بس اور نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا کیوں، اتنے سے ہی پیٹ بھر گیا تمہارا؟ تمہارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرتا، میرے شوہر کو کھا کے بھی نہیں بھرے گا۔ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا یہ بات ایک سوتن نے اپنی سوتن سے کی تھی۔ اس عورت کی، اس کا سہاگ ایک دوسری عورت نے لوٹ لیا تھا، اس لیے ایسی بات کی تھی، لیکن ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ بات ایک دوست نے دوسری دوست کو کہی تھی، ایسی دوست کو جو اس کے لیے اپنی جان دے سکتی تھی، لیکن آج اس نے اس سے اس کا سہاگ چھین لیا تھا۔ بھائی کہتی تھی نا تم اکرم کو، پھر یہ سب کرنے کا خیال تمہیں کیسے آیا؟ سچ کہتے ہیں کہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی بھروسے کو توڑتا ہے۔ ساری دنیا کے بارے میں یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے میرے شوہر کو چھین سکتی ہے، لیکن تمہارے بارے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کبھی بھی کہ کس نے تم نے یہ دن بھیجا نہ تھا۔ میں نے اکرم کو تمہارے گھر، تم نے کہا گھر میں کوئی نہیں ہے، امی بیمار ہے، امی کو ہسپتال لے کے جانا ہے، اکرم بھائی کو بھیج دو۔ اس دن تمہاری ماں بیمار تھی یا تمہیں بخار چڑھا تھا، پھر کہو اب تمہیں بخار اتر گیا ہوگا۔ فکر نہیں کرو، آہستہ آہستہ اترے گا بخار، تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے یہ لفظ کہا اور وہ رونے لگ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی الٹی کرنے کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے جذبات کی شدت کی وجہ سے وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ اس نے جو کھایا تھا وہ باہر آ گیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اسے الٹی آ جاتی ہے، اور میں سبینہ کو جانتی تھی کہ وہ بہت جذباتی تھی۔ شام ہوئی تو اس نے یہ بات میرے شوہر کو نہیں بتائی کہ آج میں نے ایسے 2-4 باتیں سنائی ہیں۔ وہ بھی خاموش تھی اور میں بھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، کمرے سے تب بھی نکلتی تھی جب میرا شوہر آ جاتا تھا۔
کیونکہ جب وہ میرے سامنے آتی تھی اسے ڈر لگتا تھا کہ میں اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دوں گی، اور کیوں نہ کہتی میں کوئی بات، میں حق پر تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، میں ہمیشہ اس کے سامنے اکرم کی تعریف کیا کرتی تھی، جبکہ اکرم نے شادی کے میں تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ لیکن ہم مشرقی عورتیں یہ بات کسی کو نہیں بتاتی، ہمارا شوہر چاہے کمرے میں شیطان کی طرح ہی ہمارے ساتھ کیوں نہ پیش آئے، لیکن دنیا والوں کو ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ہم اس کو فرشتہ بنایا ہوتا ہے۔ چاہے وہ ہمیں ایک پیسے کی چیز نہ لے کر دے، لیکن ہم خود ہی اپنے پیسوں سے چیز خرید کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے خرید کر دی ہے۔ اپنے شوہر کو اس حد تک اچھا بنا دیتے ہیں کہ محل کو ہم کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کل کو ہم کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تو زمانے والے کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے تو کچھ برا سنا ہوگا، وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ اکرم اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس لیے اس نے میرے شوہر سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ جس جگہ سبینہ کی شادی ہوئی تھی اس نے وہاں پر 2 مہینے گزارے تھے، اور اب اسے دوبارہ سے کوئی بھی کمارا لڑکا تو ملنے والا تھا نہیں، اس لیے اس نے میرا شوہر پر ہی ڈورے ڈالنے شروع کر دیے کہ یہ آسان شکار لگا ہوگا۔ وہ تو پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اسی طرح باتوں باتوں میں میری سبینہ سے بحث ہو گئی تو کہنے لگا، یہ دے دینی تھی نا اولاد پھر اکرم کو تو نہ آتا میرے پھپھو۔ میں نے کہا کہ اولاد، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے اکرم کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے اولاد اسے اولاد سے نفرت ہے، تمہاری ہاں بھی نہیں ہوگی، بچے پسند، تمہیں بچے پسند ہیں نا اس کو۔ جب میں نے یہ بات کی تو سبینہ حیران رہ گئی۔ روز رات کو میں باہر سوتی، اب تو یہی انتظار کر رہی تھی کہ سردیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 2-4 گھنٹے کے بعد وہ مجھے واپس بلا لیتا اور کہتا کہ اندر آ کے سو جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ جب سے سبینہ آئی تھی میرے شوہر نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ مجھے اس بات سے بھی فکر نہیں تھی۔ میں تو خوش تھی کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں خود ہی بازار چلی جاتی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر بھی چلی جاتی تھی، گھر کے کام کرتی اور اس کے بعد پورا دن آرام کرتی تھی۔ رات کو 2-4 گھنٹے سردی میں گزرتے تھے، پر اس کے بعد سکون سے نیند آ جاتی تھی، اور سبینہ ساری رات رو رو کے گزارتی تھی۔ اب نہ تو اسے اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، اور نہ چلا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، کھانا کھاتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں اسے اپنی والی ڈاکٹر کے پاس ہی لے گئی، یعنی کہ وہ ڈاکٹر جس کے پاس میں جاتی تھی، اور اس کو بھی سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا نہ چلا جاتا ہے، نہ اس کے ہاتھوں میں جان تھی، کھانا کھاتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں اسے اپنی والی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، یعنی کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں جایا کرتی تھی۔ اس کو سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اس کو یہاں لے کر کیوں آئی ہیں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس سب کی وجہ کیا ہے، اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ جب اپنے معاملے میں نہیں سمجھا سکتی تو اس کے معاملے میں کیا سمجھاؤں گی؟ آپ اس کو کوئی دوائی دے دیں تاکہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ جب ہم لوگ ہسپتال سے واپس گھر آ رہے تھے تو سبینہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں یہی ہوتا تھا، تم سے زیادہ ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، لیکن اب تم آ گئی ہو نا، میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اب میرے درد تمہارے ہوئے، میرے صدمے تمہارے، اور میرے آنسو بھی۔ گزارو اپنی زندگی میں اکرم کے ساتھ۔ خوش تو بہت ہوگی تم، ابھی شادی کا مہینہ نہیں ہوا، ہاتھوں میں دوائیوں کا اتنا بڑا شاپر ہے، نہ اٹھنے کے قابل رہی ہو اور نہ بیٹھنے کے۔ بتاؤ پھر وہ کیا کہتے ہیں، شادی راس نہیں آئی شاید تمہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ دوست ہوں تمہاری، تھوڑا تو رحم کرو مجھ پر، اب تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دوست ہوتی تو یوں میرے گھر پہ ڈاکہ نہ ڈالتی۔ اس نے کہا کہ تم کون سا خوش تھی؟ میں نے کہا کہ خوش تھی یا اداس تھی وہ میرا مسئلہ تھا، تمہارا نہیں، اور تمہاری نیت بری تھی، تم تو یہی پتہ تھا نا کہ میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، تمہیں تو اصل بات کا پتہ ہی نہیں تھا، پھر بھی تم نے یہ سب کچھ کیا، اسی لیے تمہیں سزا مل رہی ہے۔ تم میری مدد کرنے کے لیے، میرا درد کم کرنے کے لیے نہیں آئی ہو، بلکہ تم یہ سوچ کر آئی تھی کہ اکرم بہت اچھا انسان ہے، اپنی بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، جیسے اس کے ناز اٹھاتا ہے ایسے ہی میری بھی کبھی خدمت کرے گا۔ یہ ہوتی ہے خدمت مردوں کی، اسی کو مرد خدمت کہتے ہیں۔ اب کراؤ دن رات خدمت۔ ہمارا گھر آ گیا تو میں رکشے والے کو پیسے دے کر فوراً واپس آ گئی، لیکن وہ شاید تھوڑی دیر بیٹھ کے روتی ہی رہی، اور پھر
مری ہوئی سی چال چلتے ہوئے اوپر والے فلیٹ میں آ گئی۔ کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ہی رہتے تھے، اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بھی بہت مشکل تھا۔ ایک ایک قدم ایسے اٹھاتی تھی جیسے ٹانگیں ہی ٹوٹ گئی ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی۔ میرا شوہر آج کل بہت خوش تھا، زندگی اس کی بہت اچھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 7 سال گزارے تھے، اور سبینہ کے تو 1.5 مہینے کی ہی بس ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے پہلے شوہر سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں باعث تھی، اس لیے مجھے طلاق ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ دوسرے شوہر سے شادی کر کے میرے اوپر یہ دھبا اتر جائے گا، لیکن اگر اس نے اولاد پیدا نہیں کی تو مجھے بہت برا کہیں گے۔ اس کے ساتھ میں اپنی باقی کی زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ بات مجھے کیوں کہہ رہی ہو، جا کے اکرم سے کہو۔ تو کہنے لگی تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، اور تم یہاں رہو یا جہاں سے جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کے بعد میں صرف سبینہ کے گھر ہی جایا کرتی تھی، کیونکہ میری امی کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی، اور اپنے شوہر کی تعریفیں کیا کرتی تھی۔ اتنی تعریفیں کرتی تھی کہ ایک دن اس نے مذاق میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے شوہر کا کوئی بھائی نہیں ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہوتا تو تمہیں ضرور بتاتی، لیکن وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میرا شوہر اس دنیا کا سب سے برا آدمی تھا۔ اس کا دماغ صرف ایک ہی طرف چلتا تھا، اور وہ ہم سے اسی لیے بچے نہیں پیدا کروانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر ایک دفعہ عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ عورت مرد کی کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہی اس کی گھٹیا سوچ تھی، جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے 7 سال تک بچہ پیدا نہیں کروایا، اور جب مجھ سے اس کا دل تھوڑا سا بھر گیا تو دوسری عورت کو لے آیا، اور اب وہ ہی سب کچھ سبینہ کے ساتھ کر رہا ہے جو پہلے میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ میرے اندر تو اب کچھ نہیں رہا تھا، میرے بھی ہاتھ کانپتے تھے۔ ڈاکٹر کہتی تھی کہ کسی عورت یا مرد کے ساتھ ہاتھ تب کانپتے ہیں جب عورتیں مرد خود ہی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میری آدھی زندگی گزر گئی تھی، پر وہ یہاں پر میری طرح 7-8 سال گزارنا نہیں چاہتی تھی، یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ابھی سے طلاق کی باتیں کرتی تھی، اب تو اس کی میرے شوہر کے ساتھ لڑائی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس نے جب سبینہ سے لڑائی کی تو سبینہ کو کمرے سے باہر نکال دیا اور مجھے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے پاس تو 2 آپشن تھے۔ وہ پھر سے میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی، جو کہ ابھی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی حالت بری تھی، اور ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آگے بھی ہونے والا تھا۔ ایک دن سبینہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں میری دوستی کا واسطہ ہے، میری غلطی کو معاف کر دو۔ میں نے تمہارے گھر پر حملہ نہیں کیا، تمہارا گھر تو بسنے کے قابل پہلے ہی نہیں تھا، کیا تم اس گھر کو بسا ہوا کہتی تھی؟ میری مدد کرو، کچھ تو کرو۔ اس لیے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، وہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بھی تکلیف میں تھی اور ابھی بھی تکلیف میں ہو، اور ہماری زندگی اس طرح گزرتی رہے گی۔ خدا کے لیے اگر تم میرا ساتھ دو گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو آج بلڈنگ کی چھت پر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پہ فلیٹ سسٹم تھا، لیکن بلڈنگ کی چھت سب کی ایک ہی جیسی تھی، لوگ وہاں پر جا کے بیٹھ سکتے تھے۔ ہمارا فلیٹ قریب تھا، اس لیے ہمارے لیے جانا آسان تھا، ورنہ نیچے سے کوئی اوپر آتے ہوئے تو 2 دفعہ سوچتا۔ میں نے چائے بنائی اور ہم تینوں ہی اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر پھرنے لگے، چکر کاٹنے لگے، اور 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ ایمبولینس میں بیٹھے تھے۔ میرے شوہر کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ بلڈنگ کی چھت سے نیچے گر گیا تھا۔ اس دنیا میں نہیں تھا، موقع پر ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہمیں تسلیاں دے رہے تھے، اور ہم لوگ رو رہے تھے۔ پھر ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ ایک شخص بلڈنگ کی چھت سے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر گیا ہے اور پیچھے 2 عورتوں کو چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اس کی بیویاں ہیں۔ سب لوگوں کے لیے یہ خبر تھوڑی عجیب تھی کہ شوہر کی 2 بیویاں تھیں اور وہ بیچاری بیوہ ہو گئیں۔ یہ فلیٹ میرے شوہر نے خریدا تھا، جو اب ہم دونوں کے نام تھا، اور پتہ چلا کہ اس کے بینک میں بھی کافی سارے پیسے تھے۔ ہم لوگوں نے فلیٹ بیچ دیا اور ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلی گئیں۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ سبینہ ماں بننے والی ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ شاید میرے شوہر نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا کہ وہ آ گیا تھا۔ آج ہمارا ایک بیٹا ہے جسے ہم ایک بہت اچھا مرد بنانا چاہتی ہیں، اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی بہت اچھی ہے اور ہماری دوستی مثالی، کیونکہ اس دن جب سبینہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ مدد نہیں کروں گی، پر عین وقت پر میں نے اس کا ساتھ دیا، اور اپنی زندگی کی سانجھی مصیبت سے ہم دونوں نے ایک ساتھ جان چھڑا لی تھی،
اور اسے اس بلڈنگ سے دھکا دینے والے ہم لوگ ہی تھے، اور اس کو حادثہ بنانے میں ہم لوگوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ اس کی دولت ہماری ہو گئی اور ہماری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، اس دنیا میں سب سے بڑا رشتہ دوستی ہے، کیونکہ ہر رشتے میں ہم دوستی کو تلاش کرتے ہیں، بالآخر جیت دوستی کی ہوتی ہے۔